اللہ الرحمن الرحیم لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آج جو بقرہ عید کی نماز کی توفیق عطا فرمائی اور یہ نصیب فرمائی، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ جس قربانی کی عید کو منانے کے لیے آج پورے عالم اسلام کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ قربانی سے ہے، اور جس چیز کی بنیاد قربانی سے ہو تو قربانی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ایک دمبا لائیں یا کوئی جانور لائیں اس کو قربان کر دیں، قربانی ہو گئی، نہیں۔ قرآن نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم۔ اللہ رب العزت اس قرآن میں فرما رہے ہیں، اے انسانوں، اے سرزمین پر رہنے والے لوگوں، جو قربانی آپ کر رہے ہو، جو آپ ذبح کر رہے ہو، جو خون بہا رہے ہو، یہ مجھے نہیں پہنچتا ہے۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ جو اس کا میٹ ہے وہ ہم نے خود کھا لیا، اور اس کا خون جو ہے سرزمین پہ بہا دیا، اللہ کو کیا پہنچا۔ ہم تو بڑے احسان سے کہتے ہیں میں قربانی کیجیے، ایسو تو میں بڑی قربانی کی، ہم نے پنجا ستا نے کٹھا ہوگا کی کرے نا فخر، لیکن گالیا نہیں ہے، گال یہ ہے کہ قربانی نے ہم نے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے آپ کی قربانی کی نیت مجھے پہنچ گئی۔ جس نیت نال ہم نے قربانی کی نا، اللہ کا تھاری رب نیت میرے کو پوچھنی ہے کہ اس کے اندر پرہیزگاری کتنی، اس کے اندر دکھلاووں کنو تو، اس کے اندر قربانی کو جذبوں کنو تو، پھر یا تربیت ہم سبنا اور قیامت تک آنے والی ساری کائنات انسانیت نہ اللہ نے یا تربیت جڑی دیتی ہوئی ہے نا، وہ یہ تربیت ہے کہ اگر سچ مچ ماں ہم اس دن نہ کامیاب دیکھنا چاہواں اور اس پر عمل کرنا چاہواں تو ہم نے صرف قربانی اس چیز کی نہیں دینی چاہیے کہ ہم نے ایک دمبو لے ہو نماز بڑی قربانی دی، نہیں، ہمیں قربانی اپنے جذبات کی بھی دینی ہے، قربانی نفرت کی بھی دینی ہے، قربانی تحفظ کی بھی دینی ہے، اور قربانی ہر چیز کی جب ہم دیں گے تو سمجھ میں آئے کہ ساری چیزوں کو قربان کرنا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن خواب آئی تو اتنا ذبح کیا، دوسرے دن خواب آئی تو پھر ذبح کیا، پھر کہا نہیں جو جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں آپ اس کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ آئی کہ بڑھاپا کی عمر میں ایک ہی بیٹوں میں نہ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوا بھی ہے تو اللہ کدا نہ کدا اس کی قربانی لینا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ بھی اپنا نبی نہ ازمانو چاہتا تھا نا، لینی تو اسماعیل کی بھی نہیں نہ لی، لیکن ازمانو چاہتا تھا کیا یہ دینے کی نیت بھی اس کی ہے، یا یہ قربان کر کر کے، دمبے قربان کر کے، اونٹ قربان کر کے، جانور قربان کرنے کے بعد اس چیز کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اللہ پہ بہت بڑا احسان میں نے کر دیا، اللہ نے کیوں نہیں، ایک دن 100 دوسرے دن 100 کا نہیں، سب سے زیادہ محبت کس چیز کے ساتھ ہے، میں تو اس کو قربان دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن قربان ہو جائیں اس نبی کی جو دور اندیشی تھی، اس نے سمجھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو سب سے زیادہ محبوب یہ چیز جو مجھے بڑھاپے کی عمر میں دی، اور جس ویلے میں لمبی گل نہیں کرنا چاہتا ہوں، جس ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نا اولاد نہیں تھی ہوئے، اس نے دعا مانگی، یہ اللہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑھاپے کی عمر میں بچے پیدا کرنے کی جو چیزیں ہوتی ہے وہ میرے اندر نہیں رہی، میری ہڈیاں بھی بوڑھی ہوگی، میرا بدن بھی جو ہے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ اب مجھے اولاد ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اس سے بڑی تیری قدرت ہے، میرے خدا اس سے زیادہ تیری طاقت ہے، میری ہڈیوں کی طاقت نہیں، میرے جسم کی طاقت نہیں، میرا بدن اس چیز کی اجازت اب نہیں دیتا ہے کہ مجھے اولاد ہو سکتی ہے، لیکن اللہ میرا ایمان اس چیز پہ ہے، اگر آپ چاہو تو مجھے اولاد دے سکتے ہیں۔ انہا تڑف کے انہا رو کے جڑو بچو بڑھاپا کی عمر میں ہو نا،
جہاں کوئی مارو کوئی بچوں پڑھتے ہو نا اس کو باپ فخر میں پیچھانے دیکھتے ہو نا میرا بچوں پڑھا کرے بیٹھو میرے تو پڑھ لا کیوں باقی کا نہیں پڑھتا ٹھیک ہے نا لیکن انسان کا ساتھ میں کوئی اپنا بچہ کا سر کا اوپر سے کچھ لگا دے گو نہیں کیونکہ یہ فطرت ایسی ہے یہ محبت ایسی ہے اور اس محبت کے لیے قربانی اگر مانگی تو اللہ نے بھی پوری آزمائش میں ڈالا کہ میرے نبی تجھے میں نے اس لیے دیا کہ اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب بڑھاپے کی عمر میں نے اولاد آپ کو دی ہے اس اولاد کی محبت تیرے دل کے اندر ہے یا اپنے آقا اپنے مالک کی محبت تیرے دل کے اندر ہے آزمائش لینا تو نہیں تھا نا لہذا اس قربانی کی جو جس دن کے نام پہ یہ قربانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائش ماں حضرت ابراہیم کا اولاد آزمائش ماں حضرت ابراہیم کی جڑا گھریلو معاملات تھا وہ آزمائش ماں اللہ نے اس واسطے پایا تھا کہ وہ نیت تو چیک کرے پھر دیکھو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا بڑھاپے کی عمر کے اندر اگر آپ کو بچہ پیدا ہوا جاؤ اس کو دور پہاڑی کے پاس رکھ دو اس اولاد کو اس بیوی کو ساتھ میں رکھ کے آپ دین کا وہ کام جو میں نے آپ کو سونپا ہے وہ پورا نہیں کر سکتے ہیں اس لیے جاؤ چھوڑ دیو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو اور اپنے بچے کو لے کے دور پہاڑی پہ چھوڑ دیا اور کہا کہ واپسی کے ٹائم اجازت نہیں دی کہ آپ ان کے ساتھ بات کر کے جاؤ جس طرح ابراہیم علیہ السلام ٹوریا نا واپس اللہ نے منع کی ہوئی تھی گل نہیں کرنی جس طرح انسان اپنا مال نہ چھوڑ گیا اپنا سکا نہ چھوڑ گیا کدھر ٹوریا اس کا دل بھر کے گزرا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں ایک بچہ ہوا ہے اللہ کا حکم ہوا اس کو پہاڑی پہ رکھ دے جہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے رہنے کے لیے کوئی نظام نہیں ہے اور جس کے آس پاس میں آواز دی جائے وہ بھی نہیں ہے کہا چھوڑ دو یہاں پہ اور واپسی کے ٹائم آپ بات اس سے نہیں کریں گے اور اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا جب واپس نکلے تو کچھ نہیں کہا اہلیہ نے کہا اے میرے حبیب میری غلطی بتا میرا قصور بتا کہ آپ نے اپنے آپ سے مجھے الگ کر دیا اور اس ننھے منھے بچے کو یہاں پہ میرے ساتھ ڈال دیا اور میرے پاس سہارا بھی کوئی نہیں اگر مجھے کوئی پریشانی ہو تو مجھے سہارا بھی کوئی نہیں ہے تو آپ نے بغیر سہارا کے مجھے یہاں ڈال دیا کوئی جواب نہیں آتا ہے پھر ادھر سے کیونکہ نبی کی بیوی تھی نا اس کو بھی سمجھ آئی کوئی بہت بڑا راز ہے کہا کہیں اللہ کا حکم تو ایسا نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھوڑا سا سر ہلا کے کہا ہاں اللہ کا حکم یہی ہے زبان نہیں کھولی سر لائے لیکن اللہ کو حکم ہی ہوئی اور کہا ٹھیک ہے اگر اللہ کا حکم یہ ہے تو میں اللہ کے بھروسے پہ اللہ کے دامن پہ جو ہے بھروسہ کر کے بیٹھ جاتی ہوں جاؤ آپ اپنے اللہ کا وہ کام کرو جس کام کے لیے آپ کو اللہ نے زمین پہ اتارا ہے جاؤ آپ اس کام کو کرو کچھ دن کے لیے کھجوریں لی تھی مشکیزے میں تھوڑا سا پانی لیا تھا وہ کھجوریں بھی کھائی وہ پانی بھی پیا کھجوریں بھی ختم ہو گئی اور پانی بھی ختم ہو گیا جس وقت بچے کو پلانے کے لیے نہ پانی نہیں رہا خود پانی پینا چھوڑ گئی تو دودھ بھی سوکھ گیا جب دودھ سوکھ گیا ختم ہو گیا اس کے بعد بچہ بل بلانے لگا تڑفن لگو نا ہم گوجری گل کر ہم نہیں گزرا نا تڑفن لگو سمجھو کہ شاید کدھر ہی سنا ہوا ہے کہ بڑھاپا کی عمر میں ایک بچوں وہ تھو میرے کو پران جو چھاتی میں دودھ بھی نہیں آتا اور کوئی نظام میرے کو نہیں کدھر دنیا تے میرے بچوں تھا نہ چلے جائے دوڑنے لگی صفا مروہ کی پہاڑی میں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ایک پہاڑ سے دوڑ کے دوسرے پہاڑ پہ جاتی جب پہلا پہاڑ سے دوڑ کے اتری اور دوسرے پہ جاتی وہاں سے بچہ نظر نہیں آتا دوڑ کے لگی چانڈو کیونکہ بچوں نہیں تھے نا لبے اس واسطے دوڑنے لگی وہاں کیونکہ اولے وجہ تو بچوں تھا وہ دوڑا تھا دعا پہاڑ پر چڑھا تھی 7 دوڑ لگائی جڑ سارا جی صاحبانی کچھ ہونا بھی انہاں وا دوڑ دوڑنی پوے
وہ آرڈر میرا اللہ نے کر چھگو کہ جو نبی کی بیوی نے کر کے کیا، قیامت تک اس حاجی کو میں حاجی نہیں کروں گا جب تک وہ ابراہیم کی اولاد اور اس کی اہلیہ نے جو صفا مروہ پہاڑی کے اندر کیا، تب تک میں آپ کو حاجی نہیں کہوں گا جب تک آپ یہ دوڑ نہیں لگائیں گے. کیونکہ اس دوڑ کے اندر اللہ کی قدرت تھی، اس دوڑ کے اندر اللہ کی محبت تھی، اس دوڑ کے اندر اللہ کی وفاداری تھی، نبی کی وفاداری تھی. قیامت تک سارا حاجی دوڑے گا، اور جیڑا لولا ہے لنگڑا ہے جیڑا دوڑ نہیں سکتا انہاں بھی یعنی کہ تم رین دیو تم لولا لنگڑا نہیں دوڑیوں. کہا ریڑی پہ ڈال کے دوڑواؤ، لیکن جب تک یہ دوڑیں گے نہیں تب تک یہ حاجی نہیں بن سکتے. یہ قربانی. اور پھر تمنا سارا نہ اس واقعہ کو پتو ہے کہ تاں تو اسماعیل علیہ السلام نکو بچوں پیروں نہ رکھنا نا اس طرح آپس میں دونوں پیروں میں، اس کی ایڑی جو ہے زمین پہ لگی، کیونکہ اللہ کے پاس جو ہے وہ اس کا دوڑ مقبول ہو گئی، اور اس کی جو ہے ایڑی زمین پہ لگی اور وہاں سے پانی نکلا. جب تک اس کی ممی واپس دوڑ کے وہاں پہ پہنچی، دیکھا وہاں سے پانی نکل رہا تھا. اس نے توڑما کیا کیو لالچ توڑما کیا کیو، اس نے پانی روکیو، تھوڑا جو ڈلو بنایو، کہا زم زم، جس کو ہم آب زمزم کہتے ہیں. زمزم کا عربی مطلب ہے رک جا، اور وہ رک گیا. اور وہ آب زمزم پوری دنیا آج بھی پیتی ہے، پہلا پانی ہے جس کو پوری دنیا پیتی ہے لیکن ختم نہیں ہوتا ہے. گیلنوں سے حاجی بھر کے لے رہے ہیں، جو ہے بڑے بڑے جہازوں کے ذریعے پوری دنیا میں پانی جا رہا ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے جو پانی نکلا تھا قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے شفا کا باعث بن گیا. کیونکہ نیت کی بات ہے. جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نیت کی بات ہے. تو میں یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں. میں گزارشات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب، ہر انسان اپنی اپنی نیت کو ٹٹولے. ہر انسان میں خود کتنا گنہگار ہوں وہ مجھے دیکھنا ہے کہ میں اس لائق کھڑے ہونے، میں اس جگہ کھڑے ہونے کے لائق ہوں یا نہیں ہوں، وہ مجھے دیکھنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی سب ایمان والوں کو جو ہے اللہ کے نبی کے طریقے پہ، اپنے حبیب کے طریقے پہ، اپنے احکامات پہ چلنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. تو میں گزارش کرنا چاہوں گا سلیم ماسٹر صاحب امام صاحب کے لیے چندہ کر لے، اور جو ہے مسجد کے لیے بھی جو ہے جو ساتھی مقرر کیے ہیں امام صاحب کے لیے چندہ کریں گے. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آج جو بقرہ عید کی نماز کی توفیق عطا فرمائی اور یہ نصیب فرمائی